بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ آج الحمدللہ سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں اکثر ہی بلکہ زیادہ تر ہی احکامات جو ہے وہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ اس سورت کا نام آل عمران ہے۔ عمران کون ہے جس کے نام پر یہ سورت کا نام رکھا گیا؟ ایک بات یاد رکھنا، عمران نام کی دو ہستیاں گزری ہیں۔ ایک تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران تھا، اور ایک ہیں بی بی مریم علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران ہے۔ یہاں پر جن عمران کا تذکرہ ہوگا وہ بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے عمران، تو آل عمران ان کی طرف نسبت کر کے ان کا تذکرہ ہوگا۔ سورہ بقرہ کا اصل جو مضمون تھا وہ بنی اسرائیل کے کرتوت اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیے، ان کی ناشکریاں۔ اس صورت میں اکثر خطابات کا رخ جو ہے یہود کی طرف تھا۔ اب یہ جو صورت آ رہی ہے سورہ آل عمران، اس میں جو اصل ہدف ہے وہ عیسائی ہیں۔ اصل اس صورت کے نازل ہونے کا مقصد بھی یہی تھا۔ ایک وفد تھا فتح مکہ کے بعد، 60 آدمیوں پر مشتمل، بعض روایات میں 70 آدمیوں پر مشتمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کرنے کے لیے یمن سے آیا تھا عیسائیوں کا وفد۔ اس میں بڑے پڑھے لکھے ان کے دانشور، ان کے علمی شخصیات، ان کے علماء وہ شامل تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اب اس گھمنڈ میں تھے، ہم تو علمی شخصیات ہیں، ہم تو جیت جائیں گے، اور جب ہم جیت جائیں گے تو عیسائیت کی واہ واہ ہو جائے گی، اور لوگ نعوذ باللہ من ذالک مذہب اسلام کو چھوٹا مذہب سمجھنے لگ جائیں گے، عیسائیت کو حقانیت پر مبنی سمجھا جائے گا۔ ان کی سوچ یہ تھی۔ لیکن جب وہ آئے، انہوں نے کچھ سوالات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوالات کیے تو وہ جواب نہ دے سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جواب اس کا نہیں دے پا رہے تو مان لو مذہب اسلام برحق ہے۔ وہ ماننے کو بھی تیار نہیں تھے، کہہ رہے نہیں ہم مانیں گے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا حق اور سچ کا فیصلہ پھر ایسے کر لیتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، تم بھی میدان میں آ جاؤ، میں بھی میدان میں آ جاتا ہوں، تم بھی اپنے آپ کو لے کر حاضر ہو جاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بھی لے کر آ جاتا ہوں، آپس میں بحث ہوگی۔ اگر آپس میں بحث نہیں ہوگی بلکہ آپس میں بددعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہیں گے اللہ اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمیں بچا، اگر ہم نہ حق ہیں تو ہم ابے کے ابھی ہم تباہ ہو جائیں، تم بھی یہ کہنا میں بھی یہ کہوں گا۔ عیسائی لوگ سمجھ گئے کہ نبی برحق ہے، سب چیزوں کا جواب بھی دے دیا ہے، وہ کنی کترا کر واپس بھاگ گئے۔ اصل میں اس صورت میں اسی قبیلے وہ جو نجران کا جو وفد آیا تھا، اسی وفد کو اکثر کر کے خطابات کر کے ان کے جو یعنی وہ توحید کے قائل نہیں تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رد میں اکثر کر کے آیتیں اتاری ہیں۔ اس صورت کا مضمون یہ ہے۔ اور پہلی جو آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری توحید پر مبنی ہیں، کیونکہ عیسائیت میں توحید کا عقیدہ نہیں ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے۔ تثلیث یعنی 3 خداؤں کا تصور، خدا کے ساتھ ایک بھی اور شریک کر لینا وہ شرک ہے، کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کفر کی رد میں، شرک کی رد میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہے، اس کا مطلب قیامت تک کوئی نہیں سمجھ سکے گا۔ جو لوگ بیان کر بھی رہے ہوتے ہیں وہ دکا لگا رہے ہوتے ہیں، حتمی علم ان کو بھی نہیں ہے اس چیز کا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اس کا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے معنی، لیکن حتمی فیصلہ انہوں نے بھی نہیں دیا ہوا کہ اس کا یہی معنی ہے۔ یہ الفاظ مقطعات کہلاتے ہیں، مقطعات متشابہات میں سے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی بتلا دیا تھا
متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کا مفہوم ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، بس اس پر ایمان رکھنا فرض ہوتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے ہیں سچے الفاظ۔ تو حروف مقطعات اسی قبیلے سے، الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی، وہ زندہ ہے۔ القیوم، وہ دوسروں کو تھامنے والا ہے۔ یہ دونوں لفظ آیت الکرسی میں گزر چکے ہیں، بلکہ یہ آیت پوری اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہاں پر میں نے تفصیل عرض کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، اس اللہ تعالیٰ نے اتاری تجھ پر کتاب سچی، مصدقا لما بین یدی، جو کہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی بھی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ ہی نے تورات بھی اتاری تھی اور انجیل بھی اتاری، من قبل، اس سے پہلے، یعنی قرآن مجید سے پہلے۔ هُدًى لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنایا لوگوں کے لیے سراپا، یعنی قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے اتارا اس کو سراپا ہدایت بنایا لوگوں کے لیے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب نازل فرمائی، فیصلہ کر دینے والی کتاب۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید قسم کا عذاب ہے۔ آیات سے مراد احکامات، عقائد، ان کا جو بھی انکار کرے گا اس کے لیے شدید قسم کا عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے، بدلہ لے گا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی مخفی نہیں ہے، نہ زمینوں میں اور نہ آسمان میں، نہ زمین میں کوئی چیز اللہ سے ڈھکی چھپی ہے، نہ آسمان میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مزید قدرت، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ذات ہے جو شکلیں بناتا ہے، تصویریں بناتا ہے ماں کے رحم میں جیسی چاہتا ہے، کس کو حسین بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا، کس کو گورا بنانا ہے، کس کو کالا بنانا ہے، کس کو مکمل بنانا ہے، کس کو ناقص بنانا ہے، کس کو سیدھا بنانا ہے، کس کو ٹیڑھا میڑھا بنانا ہے، یہ سب کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی تشریح بیان فرماتے ہوئے کہ تمہارا رب وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں نطفے کو 40 دن تک ٹھہرائے رکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو علقہ بناتا ہے اتنے ہی دن جتنے دن وہ ٹھہرا رہا، یعنی 40 دن کا وقفہ ہوتا ہے اس میں۔ جب مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو 40 دن تک نطفہ جو ہے وہ پانی کی شکل میں ٹھہرا رہتا ہے، کچلہو سا۔ پھر اس کے بعد وہی جو ٹھہرا ہوا نطفہ ہوتا ہے 40 دن کے بعد خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے جمع ہوا خون ہوتا ہے جیلی کی طرح، 40 دن تک اس حال میں رہتا ہے۔ 40 دن کے بعد اس میں تغیر و تبدل ہوتا ہے تو وہ گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر گوشت میں تبدیل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کی تقدیر لکھتا ہے، یہ عمل کیسا کرے گا، نیک ہے یا بد ہے، کب تک اس نے رہنا ہے، کب تک نہیں رہنا، سب کچھ اس کا مقدر جو ہے وہ لکھ کر لے جاتا ہے۔ پھر اس کے 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو آ کر اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس پر اس کی لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے، یہاں تک کہ انسان نیک عمل کرتا ہے، جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جنت میں اور اس بندے میں ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر اچانک لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے تو اس سے اچانک جہنمیوں والے عمل سرزد ہونا شروع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ یا اسی طرح وہ بندہ دنیا میں آ کر جہنمیوں والے عمل کرنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ اس میں اور جہنم میں صرف ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر اس پر لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے تو اچانک اس سے ایسے اعمال سرزد ہونے لگتے ہیں کہ وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اس آیت کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔
हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ा यशा, अल्लाह वो ज़ात है जो तुम्हारी शक्लें बनाता है माँ के पेटों में, कैफ़ा यशा, जैसा चाहता है, उसकी कुदरत के अंदर जैसा है वो वैसा बना लेता है। ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। अल अजीज़, वही गालिब है। अल हकीम, वही हिकमत वाला है। वो बेहतर जानता है किसको मैंने तंदुरुस्त बनाना है, किसको मैंने नाकिस बनाना है, किसको मैंने आंखों वाला बनाना है, किसको मैंने अंधा बनाना है, किसको मैंने ज़बान वाला बनाना है, किसको मैंने गूंगा बनाना है। हिकमत की बातें ये सब अल्लाह हकीम है, अल्लाह बेहतर जानता है। हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब, अल्लाह वो ज़ात है जिसने नाजिल की तुझ पर किताब। मिन्हु आयातुन, उसमें बाज़ आयतें ऐसी हैं कि मुहकमातुन, जो मुहकम है। हुन्ना उम्मुल किताब, असल इस किताब की जड़ वही आयात है। और वह उखर मुतशाबिहात, और कुछ आयतें मुतशाबे हैं, कुछ आयतें मुतशाबे हैं। फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, बहरहाल वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ापन होता है, फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा, वो मुतशाबे आयतों के पीछे लग जाते हैं। इब्तिगा अल फितना, क्यों मुतशाबे आयतों के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? वो फितना तलाश करने की कोशिश करते हैं। वब्तिगा तावीली, और इस फितने के पहलू ढूंढने की कोशिश करते हैं। वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, जबकि उसका सही सही पहलू तो अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जान रहा होता। बर्रासिखून फिल इल्म, और जो पक्के इल्म वाले लोग होते हैं, रासिखून फिल इल्म का मतलब होता है कि वो लोग जिनका अमल उनके इल्म के मुताबिक होता है, यानी आलिम बाअमल होता है। फिल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बि, वो सिर्फ इतना कहते हैं हम ईमान रखते हैं इन आयतों पर, हमें नहीं पता इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है, हम ईमान रखते हैं। कुल्लु मिन इंदि रब्बिना, हमारा अकीदा ये सब कुछ हमारे रब की तरफ से नाजिल किया हुआ है। वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत हासिल करते इससे सिवाय अकल वाले। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह वो ज़ात है जिसने नाजिल की तुझ पर किताब, उसकी कुछ आयतें मुहकम है। मुहकम आयतें ये मैंने पहले बहस कर दी है। कुरान मजीद की कुछ आयतें मुहकम हैं, कुछ मुतशाबे हैं। मुहकम वो कहलाती हैं जिनका माना भी मुतय्यन है, माना भी हमें मालूम है, उनका मफहूम भी हमें मालूम है। फिर वो दो तरह की हैं, कुछ वो मुहकम आयतें जिनका ताल्लुक अकीदे से है, कुछ वो मुहकम आयतें हैं जिनका ताल्लुक मसले मसाइल से है। जैसे अकीदे की बात, अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, क़यामत बरहक है, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूल, ये सारी चीज़ें मुहकम हैं, ये अकीदे से ताल्लुक रखने वाली चीज़ें। कुछ हैं जो फरूई मसाइल से ताल्लुक रखती हैं, जैसे नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, हज करो, जिहाद करो, जिहाद में ये काम करना है, ये नहीं करना, नमाज इस तरह पढ़नी है, इस तरह नहीं पढ़नी, वगैरह वगैरह। ये जितने भी मसाइल हैं, ये सब की सब आयतें मुहकम कहलाती हैं। यानी मुहकम वो आयतें जिनका माना भी मालूम है, उनका मफहूम भी मालूम है। इसके बिलमुकाबिल आयतें जो हैं वो कहलाती हैं मुतशाबे। मुतशाबे दो तरह की हैं, एक तो वो आयतें हैं जिनका माना ही पता नहीं है किसी को, जैसे अलिफ लाम मीम, काफ हा या आइन साद वगैरह वगैरह, ये हुरूफ मुक़त्तआत जो कहलाते हैं, इनका तो माना भी किसी को नहीं पता, मफहूम तो दरकिनार। कुछ आयतें ऐसी भी हैं मुतशाबे जिनका माना तो पता है लेकिन उनका मफहूम हम नहीं समझ सकते। जैसे मिसाल के तौर पर यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम, उन सहाबा के हाथों पर अल्लाह का हाथ है। अब अल्लाह का हाथ कैसा है हमें नहीं पता, लफ्ज का माना तो हमें पता चला लेकिन अल्लाह के हाथ का नहीं पता चला। यौम युक्शफ़ु अन साक़, जिस दिन अल्लाह ताला अपनी पिंडली खोलेगा, जाहिर करेगा। अब अल्लाह की पिंडली कैसी है हमें तो नहीं पता, अल्फाज हमारे पास मौजूद हैं, हमें नहीं पता उसका मफहूम क्या है। तो मुहकम आयतें दो तरह की हैं, कुछ वो हैं कि जिनका माना ही नहीं पता, कुछ वो हैं जिनका माना तो पता है लेकिन मफहूम नहीं पता, वहां तक रसाई नहीं हासिल हो सकती। बहरहाल मुतशाबे आयतें, उनका हुक्म यह होता है कि उन पर ईमान रखना लाजमी है कि अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई है, हमें समझ आए या ना आए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग मुल्हिद किस्म के होते हैं, जिनका मकसद ही दीन में फितना अंगेजी होता है, तो वो मुतशाबे आयतों के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मुतशाबे आयतों के जबरदस्ती माना ढूंढेंगे, फिर अपनी तरफ से उनके मफहूम मुतय्यन करेंगे। बल्कि इंतहा तो यहां तक है आजकल फितना अंगेजी इतनी ज्यादा हो गई है,
متشابہ آیتیں تو درکنار، محکم آیتوں میں تحریف کر رہے ہیں، لفظوں میں نہیں، لفظ یہی ہے لیکن اس کا معنی مفہوم میں تحریف کر رہے ہیں، معنی مفہوم اتنا بدل رہے ہیں کہ معنی کچھ ہے اس کو بنا کچھ رہے ہیں۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے والد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں۔ اب اتنا واضح معنی ہے، محکم آیت ہے، لیکن قادیانیوں نے کیا کیا؟ الفاظ نہیں بدلے، وہ خاتم النبیین کے منکر نہیں ہے، انہوں نے مفہوم بدل ڈالا۔ انہوں نے کیا معنی لیا؟ وہ کہتے ہیں خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، یعنی محمد مہر لگانے والے ہیں نبیوں کی، اب وہ جس کو چاہیں نبوت اس کے نام کر دیں۔ تو انہوں نے اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے نام پہ انہوں نے ہی نبوت کی ہے۔ دیکھو لفظ محکم ہے لیکن اس کا معنی کہاں سے کہاں جا کر پہنچایا انہوں نے۔ یہ ہے الفاظ کے اندر تعریف کرنا، جن کا مقصد فتنہ انگیزی ہوتا ہے نا، دین میں رکھنا ڈالنا، وہ آیتوں کے معنی کچھ سے کچھ نکال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بری چیز ہے۔ متشابہ آیتوں کا تو معنی نکال ہی لیں گے لیکن وہ محکم آیتوں کا معنی تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اب ایک نیا فتنہ اٹھ رہا ہے یہاں پاکستان میں، مرزا انجینئر محمد علی مرزا، اس کا بھی یہی کام ہے، جو محکم آیات ہیں ان کے معنی کو کچھ سے کچھ بنا رہا ہے۔ میں مثال کے طور پر عرض کر دیتا ہوں، آپ بھی اس کے کلپ وغیرہ دیکھ لینا۔ اسی سورت کے اندر آگے ایک آیت آ جائے گی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ گواہی فرشتوں نے بھی دی، واولو العلم اور علم والوں نے بھی دی، قائما بالقسط کہ اللہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ مرزا انجینئر اس کا معنی کرتا ہے کہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، قائمًا بالقسط، علم والے وہ ہیں جو انصاف کو قائم کرنے والے ہیں، اور وہ میں ہوں، میں حق سچ پر مبنی بات کرتا ہوں۔ دیکھو اللہ کی صفت ہے لیکن اس کے اوپر اپنے اوپر فٹ کر کے اسی کی تشریح میں لگا ہوا ہے۔ پورا 10 منٹ کا کلپ ہے، آپ سن کر دیکھ لیں، یہ آیت اپنے اوپر فٹ کر کے اسی کی تشریح اس نے شروع کر دی۔ یہ اس امت کے لیے نیا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہن ام الکتاب و اخر متشابہات میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والراسخون فی العلم، جو علم میں پکے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ رخنہ اندازی نہیں کرتے دین میں، وہ فتنہ انگیزی نہیں کرتے دین میں۔ اس کا مطلب وہ علم والا نہیں ہے تبھی تو وہ رخنہ ڈال رہا ہے نا، اور یہ قصور اس کا نہیں ہے، نسل ہی ایسی ہے، منگول ہے نا، چنگیز خان کی اولاد۔ دیکھو اللہ تعالیٰ عصبیت سے منع کرتا ہے لیکن پھر بھی ایک خاندانی اثر ضرور آتا ہے انسان کے اندر۔ تاتاریوں سے بڑا اس امت کے لیے کوئی فتنہ گزرا ہے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کوئی نہیں۔ اسلام پر سب سے بڑا جو فتنہ عذاب آیا ہے وہ تاتار کا آیا ہے، منگولوں کا۔ مرزا منگول کا بھی دعویٰ یہی ہے، میں انہی کی اولاد ہوں۔ اچھا خیر، ہمیشہ دین میں رکھنا ڈالنے والے اکثریت اسی خاندان کے ہیں۔ میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا، ایک حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا سارے مغل ایسے ہوتے ہیں، نہیں، ان میں اللہ کے ولی بھی ہیں، اچھے علم والے بھی ہیں، کامل علم والے بھی ہیں۔ میں عصبیت سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، ایک تاریخ کا مطالعہ کر کے اس کا نچوڑ بتلا رہا ہوں۔ مرزا یہ اس کا منگولوں کے فتنے کے بعد، تاتار کے فتنے کے بعد بر صغیر میں مذہب اسلام پر ایک سب سے بڑا فتنہ مسلط ہوا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اکبر بادشاہ کے زمانے میں دین اکبر ہی اس نے نکالا تھا، اور وہ بھی مغل خاندان تھا۔ اکبر بادشاہ مغل تھا نا، وہی مغل تھا، اس نے بھی اسلام کے مقابلے میں نیا دین گھڑ کر پیش کر دیا تھا۔ اچھا، اس سے ہٹ کر آگے آ جاؤ۔ بر صغیر میں دوسرا سب سے بڑا جو فتنہ آیا وہ قادیانیوں کا آیا۔ ان کا بانی مرزا غلام احمد، وہ بھی مغل ہے، وہ بھی مغل خاندان ہے۔
اب اس کے بعد یہ اس کا بچہ آیا ہے مرزا محمد علی انجینئر، یہ بھی مغل ہے۔ ویسے میرا مشورہ ہے مغل خاندان کو کہ وہ اپنے خاندان میں سے ایسے ناسوروں کی صفائی کریں، ایسے گند کو نکال باہر کریں جو ان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ میں خاندان کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن فطرتی بات کر رہا ہوں، خاندان کا اثر ہوتا ہے۔ چنگیز خان کی فطرت تھی نا فتنہ انگیزی، وہ فتنہ انگیزی اس خاندان کے اندر اس طرح چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ بس تھوڑی ان کو پش کرنے کی دیر ہے، فوراً ایک نیا دین گھڑ کر پیش کر دیں گے لوگوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کی تجھ پر کتاب، منہ آیات محکمات، اس کی بعض آیتیں محکم ہیں، میں نے معنی بتلا دیا۔ ہن ام الکتاب، اصل کتاب تو یہی ہے، یعنی یہ ہمارے اصل مقصد کی چیز یہ ہے، اس سے ہمارے لیے عقائد بھی نکلیں گے، اس سے ہمارے لیے مسائل بھی نکلیں گے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، یعنی دین کے لحاظ سے سیدھا راستے پر نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ جو سیدھے راستے پر نہیں ہے، سیدھے نہیں ہیں، ان کے دل ٹیڑھے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ، ان کا مقصد فتنہ تلاش کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم کو فتنہ بنا کر پیش کر دیں، یہ دیکھو یہ مانا، یہ دیکھو یہ مانا ہے۔ اب جیسے مرزا انجینئر کہتا ہے مجھے جو قادیانیوں نے مواد دیا اس میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، بھائی تجھے لا کر کیوں دیا انہوں نے، تو لگتا کیا ہے ان کا؟ سوچنے کی بات تو یہی ہے، اس میں کچھ ملے نہ ملے، وہ قادیانی ہمیں نہیں آ کر مواد دے رہے، تجھے کیوں دے رہے ہیں؟ وابتغاء تاویلہ، اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی فتنے کا پہلو تلاش کر لیں متشابہ آیتوں میں سے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، متشابہ آیتوں کا اصل مفہوم تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ والراسخون فی العلم، جو علم کے پکے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے علم کے پکے لوگ اہل سنت والجماعت کو بنایا ہے، جنہوں نے قرآن کا بھی پلہ تھاما ہوا ہے، نبی آخر الزمان کا بھی پلہ تھاما ہوا ہے، اہل بیت کا بھی پلہ تھاما ہوا ہے، اور صحابہ اکرام کا بھی پلہ تھاما ہوا ہے۔ باقی جتنے بھی فرق ہیں آپ دیکھ لو، کسی نہ کسی چیز میں وہ ڈنڈی ضرور مار رہے ہیں، یا تو وہ قرآن کا پلہ نہیں تھامتے، صرف احادیث کو سب کچھ سمجھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو احادیث کو انکار کیے بیٹھے ہیں، جیسے پرویزی احادیث کو نہیں مانتے، وہ قرآن کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ فرقے وہ ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے، صرف اہل بیت میں دین کو محدود کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ خارجی قسم کے وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کی نفرت رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، ان کا راستہ چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ بہرحال اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ نے وہ برحق مذہب بنایا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ سے بھی جڑے ہوئے، اللہ کے قرآن سے بھی جڑے ہوئے، اللہ کے رسول سے بھی جڑے ہوئے، رسول کے صحابہ سے بھی جڑے ہوئے، رسول کے گھرانے سے بھی جڑے ہوئے۔ والراسخون فی العلم، جو پکے علم والے لوگ ہیں، یقولون آمنا بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھلے ہمیں ان آیات کا معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم ایمان رکھتے ہیں ان پر۔ کل من عند ربنا، ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے اس سے سوائے عقل والے۔ وہ جو والراسخون فی العلم ہے، ان کو اپنے علم پر تکبر نہیں ہے، ان کے اندر عاجزی اتنی ہے، وہ کوٹ کوٹ کر ان کے اندر عاجزی بھری ہوئی ہے، دنیا سے بے رغبتی بھری ہوئی ہے، انہیں صرف ایک ہی دھن سوار ہے، ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہماری آخرت سنور جائے۔ وہ ہمیشہ ان کی زبان پر الفاظ یہ ہوتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں اب ایمان کی ہدایت دے دی ہے۔ جب ایک دفعہ ایمان دے دیا ہے تو اب اسی پر ہمیں قائم رکھ، اب اس میں کجروی نہ پیدا ہونے دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بڑا دینے والا ہے، بڑی بخششیں کرنے والا ہے، بڑا فیاض ہے، بڑا سخی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، بے شک تو ہی لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا۔ یہاں تک پہلا رکوع ہو گیا، انشاءاللہ اگلا رکوع انشاءاللہ کل عرض کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شریعت کا راستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو،
شریعت کا راستہ دکھاتے چلو